ہاتھ جو انہوں نے باندھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کے متعلق دو حدیثیں الگ الگ ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وضع، رکھا، یہ رکھنے والا طریقہ ہے، رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے قبضہ، پکڑا۔ پکڑنا بھی ثابت ہے اور رکھنا بھی ثابت ہے، آپ دونوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ 2 انگلی سے پکڑتے ہیں اور 3 انگلی رکھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ باندھنے کے بعد میں ہم پڑھیں گے دعا استفتاح، حدیث آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، کما باتَ بین المشرق والمغرب، اے اللہ دوری پیدا کر دے مجھ میں اور میری خطاؤں میں، جتنی دوری ہے اللہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں رکھی ہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی ثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، جس طرح سے ایک سفید کپڑا گندگی اور کالے پن سے، میل سے پاک ہوتا ہے اللہ، اس طرح مجھے اپنے گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ دھو دے میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے اور اولے سے۔ تو یہ ایک دعا ہے جس کے اندر ہم نماز کی شروعات کرتے ہیں، اور یہ دعا میں ایک بہت پیارا سا میسج ہے۔ ایک اور دعا جو ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اور وہ دعا بھی ثابت ہے جو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر پڑھیں گے ہم سورۃ الفاتحہ، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے مت تلاوت کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے، وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الضَّالِّينَ کہتے، قَالَ آمین، اس کے بعد آمین کہتے، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور تابعین کا ہمیں عمل ملتا ہے کہ وہ لوگ جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی اس کے بعد آمین سب لوگ بلند آواز میں کہتے، حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ پوری مسجد گونج اٹھتی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا کریں گے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد میں کوئی سورہ یا بعض آیتوں کی تلاوت کریں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، کہ یہ تلاوت فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، جیسے کہ امت کا اجماع بھی اس موضوع پر ہے۔ تلاوت کے تعلق سے 2 باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ تلاوت کے اندر زبان سے پڑھنا، ہونٹوں کا ہلنا، یعنی زبان سے پڑھنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے تعلق سے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے گیلی رہے۔ زبان گیلی تب ہوگی جب زبان ہلے گی تو گیلی رہے گی۔ اسی وجہ سے علماء اکرام کہتے ہیں کہ نماز کے اندر زبان کا ہلنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں خاموشی سے آدمی کھڑا ہے دل میں پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے میرے بھائی میری بہنیں، کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی میننگ بھی یاد کریے، اسے سمجھیے بھی، تاکہ صرف زبان سے پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو بلکہ دل بھی اس میں شامل ہو۔ یاد رکھیے جتنا ہم سمجھیں گے اتنا دل و دماغ بھی زیادہ لگے گا، اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے اب ہم قیام سے بڑھتے ہیں رکوع کی طرف، اور جیسا کہ حدیث آپ دیکھ چکے ہیں کہ قیام سے رکوع میں جاتے وقت کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ رکوع کے متعلق آپ یہ یاد رکھیے کہ رکوع میں پیٹھ سیدھی ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدترین قسم کا چور کہا جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو آتا ہے کہ رکوع کی حالت میں ان کی پیٹھ اتنی سیدھی ہوتی کہ پانی اگر ڈال دیا جاتا تو وہ وہیں کے وہیں رہتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز اسے تب تک کام نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کر لے۔ دوسری چیز، ہاتھوں کو سیدھا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہاتھ سیدھے ہونے ہیں تو پاؤں کو پیچھے کی طرف ہی پش ہونا پڑے گا تاکہ ہاتھ پوری طرح سے سیدھے ہو جائے انشاءاللہ۔ گھٹنوں پر ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے؟ آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح ہوتے تھے، کأنہ قابض علیہما، جیسے کہ گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔
تو یہ سب باتوں کا خیال رکھیں. رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم تو مشہور ہے، لیکن آپ اگر حدیثیں دیکھیں گے دوسری جو آپ کی اسکرین پر ہے تو ہم دیکھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی ثابت ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی ثابت ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ بھی ثابت ہے، اور بھی اذکار ہے جو اس میں ثابت ہے. رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، آپ بتائیں گے. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کیے. یہ تیسرا موقع ہے رفع الیدین کرنے کا. پہلا موقع تب تھا جب ہم نے نماز شروع کی تھی، دوسرا موقع تب تھا جب رکوع میں گئے، اور تیسرا موقع تب ہے جب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات آپ نے دیکھا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد، یہ ثابت ہے. ربنا ولک الحمد کہنا بھی ثابت ہے. اللہم ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے. اللہم ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے. اور ایک دعا ثابت ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے، لیکن بخاری کی حدیث ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کہنا ثابت ہے. ایک اور دعا جو ثابت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد، یہ کہنا بھی ثابت ہے. رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ کھڑے رہنا، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. صحابی رسول انس کے تعلق سے تو یہ بات ملتی ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بتاتے تو اتنی وقت تک کھڑے رہتے کہ پیچھے والوں کو لگتا کہ کہیں بھول تو نہیں گئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ اٹھ کر پوری طرح سے کھڑے نہیں ہوئے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی سجدے میں چلے آتے ہیں. تو یعنی کہ ان کا وہ رکن مس ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی وہ رکعت ہی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے. اگلا سٹیج نماز میں ہے سجدہ. بلال بھائی انشاءاللہ کر کے بتائیں گے. اللہ اکبر. چند چیزیں آپ نوٹس کریے. بلال بھائی سے ریکویسٹ ہے ایک بار پھر یہ کر کے بتائیے تھوڑا سلو موشن میں، تاکہ لوگوں کو میں بات بتا سکوں انشاءاللہ. آپ سب نوٹس کریے. سب سے پہلی چیز یہ نوٹس کریے، رکوع کر چکے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو چکے ہیں، اذکار پڑھ چکے ہیں، اب سجدے میں جا رہے ہیں. اب آپ نوٹس کریے، سب سے پہلی چیز یہ نوٹس کریے کہ ہاتھ ان کے پہلے زمین پہ ٹچ ہوئے، اس کے بعد گھٹنے زمین پر جا رہے ہیں. حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، کہ تسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھے گھٹنوں سے پہلے. وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ، اور جس طرح سے اونٹ اپنے گھٹنوں کو ٹیکتا ہے اس طرح سے گھٹنے کو ٹیکنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قولی اور فعلی دونوں حدیثیں اس تعلق سے موجود ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ اونٹ کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، چاروں پاؤں ہی ہوتے ہیں، اور وہ پاؤں جو ٹیکتا ہے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنے ہمیں منع کیا. اب سجدے میں جب وہ جا رہے ہیں، سجدے کے تعلق سے میرے بھائیوں می بہنیں، پہلی حدیث ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھوں کو رکھا حذو منکبیہ، کندھوں کے معیار تک، ایک یہ ثابت ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے فلما سجد سجد بین کفیہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سجدہ کیا. تو ہاتھوں کو کندھے کے لیول پر بھی سجدے میں رکھنا ثابت ہے، ہاتھوں کو سر کے لیول پر بھی رکھنا ثابت ہے. دوسری بات یہ نوٹس کریے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کہ صرف 7 ہڈیوں پر سجدہ ہونا چاہیے. اور وہ 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا، وہ ہے پیشانی اور ناک. ناک کا زمین پہ چھونا لازم اور ضروری ہے. دوسرے ہے دونوں ہاتھ، دوسرا اور تیسرا نمبر، دونوں گھٹنے چوتھا اور پانچواں، اور پنجوں کی انگلیاں جو اندرونی طور پر انسائیڈ پارٹ ہے انگلیوں کا، وہ ٹچ کرنا لازم اور ضروری ہے. اگلی بات یہ نوٹس کریے کہ کونیاں اٹھی ہوئی ہے، زمین سے اوپر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ، کہ اپنی کونیوں کو اٹھاؤ. کونیوں کو زمین پر بھی نہیں چھونا چاہیے، جسم پر بھی کنیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو فلیٹ کر دینے سے منع کیا. بلال بھائی یہ غلط بھی کر کے بتائیے ایک بار کہ ہاتھوں کو فلیٹ کر دینے سے منع کیا. جس طرح سے یہ طریقہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انبساط القلب، کہ جس طرح سے کتا اپنے ہاتھ کو لٹا دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہاتھ اس طرح سے لٹانے سے منع کیا. اچھا پھر ایک بار صحیح والا بتائیے. آپ صحیح طریقے سے آپ نوٹس کریے کہ 7 ہڈیاں زمین پر ہوتی ہیں، اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا ہے. جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے وہاں پار جگہ ہے، آسانی سے اگر کوئی چھوٹا جانور گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. ایک اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ہاتھ اس قدر دور ہوتے کہ پیچھے سے
बयादु इब्तैही, उनके बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर होती। 7 हड्डियों को फिर एक बार रिवाइज करते हैं। पेशानी और नाक 1, दोनों पंजे यानी कि 2 और 3, दोनों घुटने यानी 4 और 5, और दोनों पांव की उंगलियों का नीचे का हिस्सा यानी कि 6 और 7। ये 7 हड्डियां जमीन पर टच होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक हड्डी जो कहा जा रहा है यानी कि एक हिस्सा मुराद है, उससे मतलब नहीं कि उसके अंदर पांव में इतनी हड्डियां होती है, इसमें मुराद है कि वो एक हिस्सा गिना जा रहा है। बिलाल भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने पांव का पोस्चर भी हमारे व्यूअर्स को बता दें ताकि वो सजदे में पांव कैसे रखना है समझ लें इंशाल्लाह। आप हदीस देख सकते हैं, हदीस में आता है रौसन आक़िबैही, दोनों एड़ियां मिली हुई थी। और सही मुस्लिम की हदीस में आता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने एक हाथ को छुआ जब ढूंढ रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो अंधेरे में देखा, पाया कि उनके दोनों पांव खड़े हुए थे, उनका एक हाथ दोनों पांव को छुआ। तो इस बात में हमें दलील मिलती है कि एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए, पांव खड़े होना चाहिए और उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। बाज़ लोग इसमें गलत क्या करते हैं आप देखिए, बिलाल भाई थोड़ा गलत तरीके भी बता दीजिए। तो बाज़ लोग इस तरह से रखते हैं, अब ये पाँव खड़ा नहीं है, उंगलियों का रुख किबला की तरफ नहीं है। बाज़ लोग इसमें दूर रखते हैं, बाज़ लोग ये बात तो सही कर रहे हैं कि खड़े हैं अब दोनों पाँव, लेकिन अलग है, जुदा है। तो ये चंद मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं। और किसी किसी का मामला तो ये होता है कि दोनों पाँव जैसे कि हवा में होते हैं, यानी कि 7 हिस्से ज़मीन पर टच ही नहीं हो रहे हैं। बाज़ उलमा ने तो ये भी कहा है कि ये सजदा ही नहीं हुआ, और सजदा नहीं हुआ तो रकात भी नहीं होती है। तो इस बात के ताल्लुक से हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सजदे में क्या दुआएं पढ़नी है? जो 3 दुआएं हमने रुकू के दौरान देखा था, वो 3 दुआएं सजदों में भी पढ़ना साबित है, और दूसरी दुआएं भी साबित है। आप जितनी दुआओं को इंशाल्लाह याद करेंगे उतनी नमाज को और बेहतर संवार सकते हैं इंशाल्लाह। सजदे के ताल्लुक से एक और बात याद रखिए, सजदे में कसरत से दुआ करना साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़क्सिरु दुआ, सबसे करीब बंदा होता है अल्लाह के सजदे में होता है, तो कसरत से दुआ करो। आइए हम अभी सजदे से उठते हैं और दरमियान में बैठते हैं। अल्लाहु अकबर। सजदा भी नमाज के अरकान में से हैं, दोनों सजदों के दरमियान में बैठना भी नमाज के अरकान में से हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों सजदों के दरमियान में जब हम बैठते हैं तो रब्बिगफिरली कहना साबित है। एक और दुआ जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाहुम्मगफिरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी, मुझ पर रहम कर, वहदिनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, वआफिनी, मुझे आफियत में रख, वरज़ुक़नी, और मुझे रिज़्क़ दे। अल्फाज की तरतीब के चेंज के साथ ये दुआ हमें मिलती है। ये कहने के बाद आप जाएंगे फिर दूसरे सजदे में, और दूसरा सजदा भी उसी तरह से होगा जैसे कि पहला सजदा है। आइए अब हम देखेंगे कि सजदे से किस तरह से उठते हैं। क्या मतलब, बाज़ लोग सजदे से जो उठते हैं तो डायरेक्टली जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सही तरीका यह है सजदे से उठकर बैठना चाहिए, इसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं। और बैठने का तरीका क्या होगा जलसा इस्तिराहत में? पहला तरीका वही है जो हम पहले तशाहुद में बैठते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इनका उल्टा पाँव फैला हुआ है, वो उसी पे बैठे हुए हैं, और सीधा पाँव खड़ा हुआ है जैसा कि हम पहले तशाहुद में बैठते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो साबित है, जिसे इक़ा कहते हैं, जिसके अंदर दोनों पाँव पर वो बैठेंगे। ये तरीके से भी बैठना साबित है जलसा इस्तिराहा में। फिर इसके बाद वो खड़े होंगे। खड़े होने का तरीका भी देख लेते हैं, आपको इस तरफ घूमना होगा। उठने की कैफियत क्या होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हदीस के अल्फाज बुखारी के, जलसा वातमदा अलल अर्द, बैठते और जमीन पर टेक लगाते। टेक लगाने की कैफियत क्या होती? आप हदीस देख सकते हैं, या जिनु फी सलात, जैसे कि आटा गूंदने की कैफियत होती है, उस तरह की कैफियत होती है टेक लगाने की। एक बार आप करके बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिल्कुल सही। तो दूसरी रकात हम किस तरह पढ़ेंगे? जिस तरह हमने पहली रकात पढ़े वैसे ही दूसरी रकात पढ़नी है। सिर्फ एक फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है? तशहुद। तशाहुद में हम बैठेंगे। तो आइए हम डायरेक्टली तशाहुद में पहुंचते हैं, और किस तरह तशाहुद करना है वो हम वहाँ देखते हैं। तशाहुद के ताल्लुक से बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पहले और दूसरे तशाहुद में, यानी पहले जो 2 रकातों के बाद में है, और आखिरी तशाहुद जो सलाम से पहले वाला तशाहुद होगा, अगर 3 या 4 रकातें पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे तशाहुद में बैठने के तरीके में फ़र्क है।
पहले तशाहुद में कैसे बैठेंगे? सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इदा जलस फिर रकअतैनी, जब 2 रकातों में बैठते, जलस अला रिजलिहिल युसरा, अपने बाएं पांव पर बैठते, उल्टे पांव पर बैठते, व नसबल युमना, और सीधे पांव को खड़ा रखते। आगे ये देखिए कि हाथ कैसे रखना है। अब हम सिर्फ हाथ की पोजीशन के ताल्लुक से देख रहे हैं। हाथ की पोजीशन के ताल्लुक से एक हदीस में आता है कि दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, एक हदीस में आता है कि दोनों हाथ दोनों रान पर, और तीसरी हदीस में आता है कि सीधा हाथ तो रान पर, उल्टा हाथ घुटने पर। ये तीनों पोस्चर साबित है। दूसरी चीज ये देखते हैं कि हाथ को कैसे बंद करना है, हाथ को कैसे बांधना है और उंगली कैसे रहेगी। सही मुस्लिम की दूसरी हदीस में आते हैं वो वदा इबामहु अला इस्बहिल वुस्ता, अपने अंगूठे को अपने दरमियान की उंगली के ऊपर रखते। ये हो गया पहला तरीका। उंगलियों को तशाहुद में बांधने का दूसरा तरीका क्या है? सुनन नसाई की हदीस आती है सुम्मा क़बद अस्नतैन मिन असाबीही, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 2 उंगलियों को मिलाते, वह हल्का हल्का, और एक हल्का बनाते, सर्कल बनाते। ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल बनाते। और सही मुस्लिम की हदीस में अल्फाज आते हैं वह अक़द सलासतों व खमसीना, 53 की गिराह बनाते। 53, अगर आप अरबिक का 5 देखें और ये 3 जैसे दिखता है, अरबिक का 3, तो एक 53 जैसी गिराह बनती है। तो हम ये देखते हैं 2 तरीके हैं। एक है कि पूरी उंगलियों को बांध दें और अंगूठे को दरमियान की उंगली के ऊपर रखें, और दूसरा तरीका है कि हल्का बनाए, सर्कल बनाए। ये दोनों तरीके साबित है। आगे आप ये देखेंगे वो अशारा बिस सबाबा, सही मुस्लिम की हदीस है कि अपनी उंगली से इशारा करते। लेकिन सुनन नसाई की हदीस में अल्फाज आते हैं युहर्रिकुहा यदू बिहा, अपनी उंगली को हरकत देते दुआ करते हुए। और अरबी लफ्ज युहर्रिकुहा कंटिन्यूस हरकत देते, इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को हरकत देते। और तशाहुद पूरा के पूरा अगर आप देखें तो एक तरह की दुआ है। अरबी जुबान के इस्तेमाल के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे तो इशारे की कई कैफियत होती है, और ये हरकत वाली कैफियत बयान की गई है सुनन नसाई की हदीस में। यानी कि सही मुस्लिम की हदीस में इशारा जिक्र है, लेकिन इशारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब नमाज पढ़ने कहा तो अपने हाथ के इशारे से कहा कि वो लोग नमाज पढ़ लें, और वो खुद इमामत के लिए नहीं आएंगे क्योंकि बीमार थे। तो हम देखते हैं इशारे की कैफियत होती है। सही मुस्लिम की हदीस में इशारा जिक्र है, सुनन नसाई की हदीस में उस इशारे की कैफियत जिक्र है, यानी कि युहर्रिकुहा, कंटिन्यूसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत देते। तो यहां पे हमने 3 बातें देखी कि हाथ कैसे रखना है, उंगलियों को कैसे बांधना है, और जो कलमे की उंगली है उसका क्या पोस्चर रहेगा। आगे हम ये देखते हैं, हदीस आती है वतबाहा बसरहु, अपनी नजरों से उस उंगली को देखना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है कि हिया अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, ये शैतान के लिए लोहे से ज्यादा भारी है। तो ये हमने तशाहुद में, पहले तशाहुद के ताल्लुक से देखा। तशाहुद में क्या पढ़ना है? सही बुखारी में हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशाहुद इस तरह से सिखाया जैसे कि कुरान की सूरा सिखाते, और अल्फाज जो उन्होंने बताए वो वही है जो मशहूर है लोगों में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो ये कहने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसी ताल्लुक से सहाबा का एक अमल हमें मिलता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में थे तब उन्होंने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा पढ़ने लगे अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी कि वो इस तरह से पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो इस तरह से पढ़ना हमें मिलता है सहाबा से। मैंने दोनों हदीसें आपके सामने रख दी, लेकिन मकसद ये है कि सहाबा का अमल भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी दलील है। तशाहुद में अत्तहियात के बाद में क्या दरूद पढ़ना हमें मिलता है या नहीं मिलता है? हकीकत में इस मुतालिक हमें दोनों हदीसें मिलती है। इब्न खुज़ैमा में हमें हदीस मिलती है अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाना फी वसतिस सलाह, अगर नमाज के दरमियान में होते हैं, नहदा हिना यफरगु मिन तशाहुद, तशाहुद से जब फारिग होते तो खड़े हो जाते, यानी कि अत्तहियात के बाद में खड़े हो जाते। लेकिन एक और हदीस हमें मिलती है जो मुस्नद अबू अवाना में है, जिसमें आता है कि वित्र की नमाज के अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 9 रकात वित्र पढ़ी, जो साबित है उसके अंदर 8वीं रकात के बाद भी बैठे, और उसमें जो पहला तशाहुद था उसके अंदर तशाहुद के बाद में दरूद भी पढ़े थे। इसमें एक दलील मिलती है कि पहले तशाहुद के बाद भी दरूद पढ़ा जा सकता है। दोनों दलाइल मौजूद है, दोनों पर अमल किया जा सकता है। पहला तशाहुद पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हम खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
کھڑے ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسری رکعت پڑھی جائے گی، یا اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے، لیکن تشہد پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کس طرح کھڑے ہوں گے اب بلال بھائی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ جب وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے رفع الیدین کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے۔ یاد رکھیے کہ یہ رفع الیدین پہلی رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں کرنا ہے، تیسری رکعت کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تب نہیں کرنا ہے، لیکن جب 2 رکعت پڑھ کے یعنی کہ تشہد کے بعد میں جب کھڑے ہوتے ہیں تب رفع الیدین کرنا ہے۔ تیسری رکعت ہم پڑھیں گے، اور اگر نماز میں چوتھی رکعت ہے تو چوتھی رکعت بھی پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد جب ہم آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو اب ہم اس آخری تشہد کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ اگر اس طرف ٹرن ہو کے بتائیں گے تو پاؤں کا پوسچر ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم ریویژن کرتے ہیں کہ پہلے تشہد میں کیسے بیٹھے تھے۔ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا، یعنی کہ بائیں پاؤں پر بیٹھتے، لیفٹ لیگ پر بیٹھتے، اور دایاں پاؤں سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے۔ دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث اس بارے میں یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو آگے بڑھاتے، آپ دیکھ رہے ہیں آگے بڑھاتے، اور اپنے سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھتے، لیفٹ لیگ کو آگے بڑھاتے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ لیگ یہاں سے باہر نکلا ہے، یہاں سے باہر نکلا ہے، اور سیدھا پاؤں کھڑا ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ اپنے ہپس پر بیٹھے ہوئے ہیں، سرین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیٹھنے کا یہ ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوسچر ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں ہے، یہ آخری تشہد کے لیے ہے۔ اس آخری تشہد میں بیٹھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے، اس کے اندر فرق یہ ہے وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، حدیث کے الفاظ ہے فرشا یعنی کہ بچھا دیتے، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچھا دینا، یہ بھی ایک ثابت طریقہ ہے، حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، آپ ٹرن ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشہد میں پڑھنا کیا ہے، التحیات پڑھنا ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد میں درود پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں ایک دعا ملتی ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہے اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربعین، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے یعنی کہ پوری طرح سے فارغ ہو گئے تشہد و درود، تو اس کے بعد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ لے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا وممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے بدترین فتنے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا الفاظ کی ترتیب کے چینج کے ساتھ بھی ہمیں ملتی ہے، اور یہ ثابت شدہ ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں فلیستعذ، اسے چاہیے کہ پناہ مانگے، یعنی کہ یہ ایک حکم ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء، مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل نے اسے نماز کے واجبات میں شمار کیا، یعنی کمپلسری چیزوں میں سے، ارکان الگ ہے، واجبات الگ ہے۔ ایک اور دعا جو ثابت ہے وہ مشہور دعا ہے جو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ دعا بھی ثابت ہے۔ آئیے اب ہم سلام پھیریں گے، اگلا مرحلہ سلام ہے۔ جیسے آتا ہے وہ تحلیلہ تسلیم، سلام پھیرنے سے حلال ہو جاتے، یعنی نماز کے اندر جو پابندیاں تھیں، جو چیزیں حرام ہو گئی تھی، جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، کام کرنا، سب حرام تھا، اس وقت پہ منع تھا، اب وہ چیزیں حلال کرنے والی چیز سلام پہ ہم پہنچتے ہیں۔ سلام کیسے پھیریں؟ حدیث میں 3 الگ الگ طریقے ملتے ہیں، آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور تیسرا طریقہ جو بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن ثابت ہے کہ صرف ایک سلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ختم کیا، اور اس میں بھی پورا کے پورا چہرہ رائٹ سائڈ پہ جیسے ٹرن ہو جاتے ہیں ویسے ٹرن کیے بغیر،
یمیلو الی الشق الایمن شیء، حدیث کے الفاظ ہے تھوڑا رائٹ سائڈ پہ چہرے کو پلٹتے ہوئے صرف السلام علیکم. السلام علیکم. آئیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک بار 12 جو ارکان ہیں ان کا ریویژن کرتے ہیں، انشاءاللہ یاد کر کے جاتے ہیں. شروعات میں 3 ہے، آخر میں 3 ہے، درمیان میں 4 ہے اور 2 ایسے ہیں جو ہمیشہ ہے. شروع کے 3 کون سے ہیں؟ تکبیر تحریمہ یہ ارکان میں سے ہے، کھڑے ہونا قیام یہ ارکان میں سے ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ارکان میں سے. ہم صرف ارکان کا ذکر کر رہے ہیں، ڈیٹیل میں 8 ویڈیوز میں موجود ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں رکوع یہ ارکان میں سے ہے، رکوع کرنا ارکان میں سے ہے. رکوع میں سے کھڑے ہونا یہ ارکان میں سے ہے. سجدہ کرنا یہ ارکان میں سے ہے، دونوں سجدے ارکان میں سے ہیں. سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ارکان میں سے ہے. یہ ہو گئے درمیان کے 4، رکوع سے اٹھنا، سجدتین اور سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا. اب آخر کے 3 کون سے ہے؟ تشہد میں، آخری تشہد میں بیٹھنا ارکان میں سے ہے، آخری تشہد کو پڑھنا ارکان میں سے ہے، اور سلام میں پہلا سلام ارکان میں سے ہے. پہلا سلام ارکان میں سے، دوسرا سلام سنت ہے. تو یہ ہو گئے 12 میں سے 10. اور باقی 2 کون سے ہیں کہ سب کچھ کرنا ہے اطمینان کے ساتھ. طمانینہ یہ اطمینان ارکان میں سے ہے. کاش کہ ہمارے کنٹری کے لوگوں کو، اکثر جو لوگ ہمیں یہاں ملتے ہیں تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے، انہیں پتہ ہوتا کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، یعنی کہ اگر آپ تیزی سے نماز پڑھتے ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہیں جنہوں نے تیزی سے نماز پڑھی کہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے. اور 12واں پوائنٹ ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ترتیب کے ساتھ کرنا. یہ ہو گئے 12 پوائنٹس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی نماز قائم کرنے کی توفیق دے جس میں خشوع ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو، جس کے ذریعے ہماری پوری زندگی پر ایک اچھا اثر آئے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز اچھی نکلے گی تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے. اب آپ سوچ لیجئے، اپنی نماز کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ پوری سیریز بالکل اچھی طرح سے دیکھیے انشاءاللہ. نوٹس کو ڈاؤن لوڈ کریے اور i+ اکیڈمی پہ جا کر اپنے آپ کو چیک کریں امتحان دے کر کہ آپ نے اس موضوع کو صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. ایگزامز پاس کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو i+ اکیڈمی کی طرف سے آن لائن سرٹیفکیٹ ملے گی. ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھائیے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام صلاح ورکشاپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ، اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبدالغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں